نہ شرماؤ بلکہ حاضری لگوانے کے لیے اور بخشش کے لیے اور قبر کے چراغ کے لیے یہ دونوں ہاتھ اٹھا کے دیوانہ وار کہو یہ بخشش کا ذریعہ ہے اور یہ جذبہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا ہر صحابی نبی جنتی جنتی اوہ کالے سن لے تیرا رنگ جو بھی ہے تیرا منصب جو بھی ہے سن لے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی وہ بنا کے کہتا ہے کہ تقریب کے قابل نہیں ہے اور تقریب کرنا میں کہتا ہوں شرم کر غور کر کس نام سے امام حسن کا نام لیتا ہے اس کی کوئی تقریب نہیں جسے امام حسن بیعت کر کے اپنا امام مانے مجھے مزہ نہیں آ رہا آپ سیالکوٹ والوں کو میں پہلے نہیں دیکھ رہا دیکھ چکا ہوں اب عاشق لوگ ہو گج وج کے ہاتھ اٹھا کے صحابہ کی عزت پہ ڈھولو جنتی 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد کمینے بندے کو حضور کے صحابہ کی شان سمجھ نہیں آ سکتی کافر ہمیشہ صحابہ سے لڑائی کرتے رہے کافروں کی کبھی بھی صحابہ سے نہیں لگی میں نے ایک بابا جی سے پوچھا کہ کافر ہر دور کا صحابہ پہ کیوں بھونکتا ہے تو بابا کہنے لگے بیٹا خاموش ہو جا صحابہ نے کافروں کو بڑا رگڑا دیا زور سے سبحان اللہ کہو میں قبرستان میں نہیں بیٹھا عاشقوں کے مجمع میں بیٹھا ہوں سبحان اللہ تم ہم سے نرمی کبھی نہیں نہ امید رکھو جب تک ان کے منہ نہیں بند کرو گے غداروں کے ہم کیوں وفادار چپ رہے امن امن کا نام لینے والا غدار کہتا ہے کہ تقریب کے قابل حضرت معاویہ نہیں ہے اس کالے سے پوچھو کہ امام حسن جس کی بیعت کر رہے ہیں اس دلیل کو کوئی رد کرے کوئی آئے سامنے اور بات کرے سبحان اللہ قبلہ امام حسن ہاتھ میں ہاتھ لے رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں تو بیعت کر کے امام مان رہے ہیں تقریب نہیں کر رہے بدبخت امام حسن جس کو قابل تقریب سمجھتے ہیں تو تیری جماعت نہیں سمجھے گی تو صحابہ کی عزت پہ کیا فرق پڑتا ہے سبحان اللہ ابھی ہاتھ اٹھا کے آپ نے صحابہ کی عزت کو سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا حسین یا حسین یا حسین میں اپنی بخشش کے لیے کہتا ہوں قربانے کے لیے نہیں آپ کو حاضری لگوانے کے لیے ان جنتی سرداروں کی بارگاہ میں کہتا ہوں مزہ نہیں آیا بولو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چاہے اور سے بولو سجدہ زہرا راضی ہو جائے گی آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چاہے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چاہے یہ سنی کا سینہ ہے اس سینے میں حیدر حیدر بھی ٹھنڈ ڈھانکتا ہے ابو بکر کا نام بھی ٹھنڈ ڈھانکتا ہے عمر فاروق کا نام بھی ڈھانکتا ہے اور حسنین کریمین کے نام سے سنی کا سینہ وجد کرتا ہے ہاں سنی ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کی نسبت پر اپنے چہرے کو کھلا دے حیدر حیدر
حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر. لیکن ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر. جہاں ہم حیدر حیدر کہتے ہیں وہاں ابو بکر و عمر تو بات سمجھنے کی کوشش کریں. اور دیکھیے ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہاتھ نرم رکھیں. ہمیں بہت سارے پیغامات آتے ہیں, جمعے والے دن اسپیشل برانچوں سے کالیں آتی ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں, ہم معذرت چاہتے, ہم کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کر, ہم تو اہل سنت ہیں. اہل سنت تو پھولوں کی بہار کا نام ہے, امن اور آشتی کا نام ہے اہل سنت. تو ایک گلدستے کا نام ہے اہل سنت, تو سمندر کا نام ہے کہ جس کے اندر خیر ہی خیر ہے, رحمت ہی رحمت ہے. تو ہم نے تو کبھی دیر پہلے تمہیں نسخہ دیا تھا. ہمیں پہلے بھی علماء حق کہتے تھے کہ تقیہ باز ہے, کان ہے, مردار ہے, خزبیر صحیح. یہ امن کر رہا ہے, یہ بہت تقیہ باز ہے. اور وہ پیر اور وہ مولوی اور وہ جو بڑے ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ جاتے ہیں اور وقت الوسقہ میں, ہم ان پیروں سے کہتے ہیں اور ان سادات سے کہتے ہیں اللہ کا واسطہ بولو نا کیا بولتے. آپ کے اندر کوئی نوجوان ہو سکتا ہے ایسا ہو اور اس کے ذہن میں یہ وسوسہ آ رہا ہو کہ یار فرقہ بندی کی کیوں بات ہو رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے باپ کے متعلق تو بات کریں اور آپ چپ نہ رہیں, تو ہم صحابہ کی عزت کے تحفظ پر بولیں تو تم کہو کہ فرقہ بات ہے. ہمیں تو قرآن شریف میں شروع میں سورہ بقرہ نے انداز سکھا دیا ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اللہ فرماتا ہے کہ جب ان منافقوں سے کہا گیا کہ وہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے, یہ ناس ابو بکر لائے, عمر لائے, عثمان لائے, طلحہ لائے, زبیر لائے, سعد لائے, سعید لائے, ایسے ایمان لاؤ. واہ صحابہ, اور ایسے آپ اونچے ہیں کہ آپ کو قیامت تک رب نے معیار بنا دیا ہے. اللہ اکبر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ, ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے. قَالُوا وَنُؤْمِنُ, یہ منہ شروع سے بناتا ہے منافق. زور سے کیا سبحان اللہ. واللہ میں اس وقت طواف کر رہا تھا جب مجھے پتا چلا اس بدبخت نے شان امیری معاویہ میں یہ جملہ بولا ہے, تو اسی وقت کعبے کو دیکھ کے دعا کی, اے اللہ تیرا گھر ہے اور تو گواہ ہونا, ہم فرقہ پرستی والے نہیں, ہم تیرے محبوب کے صحابہ کے اندر سے نوکر ہیں اور اہل بیت کے نوکر. سبحان اللہ. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء, بولے ہم ایمان لائے ایسے, ہائے ہائے جیسے یہ پاگل لوگ ایمان, پاگل ایمان, سفہاء. میں غور کی دعوت, اب تک تو نہیں گئے. بات تو 11:30 تک ہی ہونی ہے, 10:30 سے 11:30. جب ہمارا وعدہ ہے تو آپ کا بھی وعدہ. اب توجہ فرمائیے, 11 منٹ ہے اور 11ویں والی سرکار کی نسبت سے بات ہے. اب توجہ فرمائیے جو بات سمجھانا ہے. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء, کہنے لگے ایسے ہم ایمان نہیں, ایسے یہ پاگل لوگ ایمان لائے. کیا
انہوں نے تو پاگل کہا، لیکن ہم نے اس لفظ کو بھی سمجھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو گل کو پاگل گل انہوں نے اپنے انداز میں کہا، ہم تو اس لفظ کو بھی ادب کی گلی میں لے جاتے ہیں، ہم تو ادب والے لوگ ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اب میں اس نوجوان کا ذہن صاف کرنے لگا ہوں، خدا نہ خواستہ اس کے ذہن میں کہیں بات آئے کہ علامہ صاحب بات سخت کر رہے ہیں اور بات فرقہ بندی کی کر رہے ہیں اور تفرقہ پروری کی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، جب آگ لگ جائے تو اس وقت سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کو بچانا ہے۔ انسان سب سے پہلے بچاؤ، سامان بعد میں بچاؤ۔ آگ لگی ہے، آج ایمان کا تحفظ ضروری ہے، نماز بھی ٹھیک ہے، روزہ بھی ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آج ایمان بچانے کا وقت ہے کہ امت کا ایمان بچایا جائے۔ تو قرآن کا انداز دیکھیے، جن کے ذہن میں یہ بات آئی، خدا خاصا یا آپ کے علامہ صاحب تقریر کرتے ہیں، علامہ عمران صاحب کرتے ہیں، یا علامہ عثمان صاحب کرتے ہیں، علامہ شکیل صاحب کرتے ہیں، یا کوئی بھی علماء میں سے بات کرتا ہے تو آپ کے ساتھ یہاں بڑی سخت کرتے ہیں، تو یہ آیت پڑھ کر تو اس کا ترجمہ تو ان سے پوچھو نا کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے پاگل لوگ ایمان لائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز دیکھی۔ میں نوجوان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو کہتا کہ سخت لہجہ ہو گیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ رب سمجھ کی توفیق دے اللہ، انداز دیکھو، ایک جملہ تو آہستہ سے، آپ نے آہستہ نہیں بولنا، منہ کھولنا ہے، کیونکہ مسئلہ صحابہ کی عزت کا ہے۔ کیونکہ جب لفظ صحابہ آ جائے تو اہل بیت بیچ میں آ جاتے ہیں، اہل بیت کا لفظ ہے تو صحابہ بیچ میں آئے۔ صحابہ کا لفظ آ گیا، اہل بیت بیچ میں آ گئے، صحابہ کی شرط ہے، اہل بیت کی شرط۔ تو اللہ نے انداز بدلا، میں آہستہ سے کہنے لگا ہوں، آپ کو اگر سمجھ آئی تو بولنا، اگر نہ آئی تو پھر سمجھائیں گے، پھر سمجھائیں گے، پھر سمجھائیں گے، لیکن آپ غیر کے دروازے پہ نہیں جائیں گے۔ ہاں جی، سولہ کلی، ایک ہی کلی کے ساتھ دانا لگے گا تو بچے گا، اگر دانا پڑ کے اندر آئے گا تو پھر جو ہے وہ آٹا بن جائے گا۔ ہاں، اپنی کلی کے ساتھ مضبوط رہے، کیونکہ جو دانا مولانا روح فرماتے ہیں چکی کے اندر کلی کے ساتھ اڑتا ہے وہ بچتا ہے، ادھر ادھر کے چاولوں پہ چلن نہ رہا، مضبوط ہے اور کلی کے ساتھ لگا ہے۔ اس جہان میں بھی خیر ہے، اگلے جہان میں بھی خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب میں آہستہ سے کہنے لگا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے یہاں پر کلام بتا رہا ہے، کلام کا انداز بتا رہا ہے۔ اللہ نے فوراً جہاں صحابہ کی عزت پر جب بات آئی تو انداز بدلا۔ اللہ پتا چلا کہ صحابہ کی عزت پر جب حرف آئے اپنا تیور بدلنا آپ کی سنت ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ سبحان اللہ، مزہ نہیں آیا کہ سبحان اللہ۔ آنا سارے ہاتھ اٹھو، سارے ہاتھ اٹھو۔ جنتی 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 عائشہ جنتی جنتی
جنتی جنتی واہ جنتی جنتی خبردار کون کر رہا ہے خبردار خبردار موٹا پہلے اس بارے میں ہی پتہ چلا جہاں موٹا خبردار ہوتا ہے وہاں بڑے تگڑے وولٹیج ہوتے ہیں خبردار انگلی نہ لگانا جان جائے گی رب فرماتا خبردار انگلی نہ کرنا ابو بکر کی طرف صاحب ایمان جائے گا خبردار مجھے ایک بات اور ذہن میں آ گیا اللہ اکبر رب جب خبردار فرمایا تو پھر لفظ بھی وہی فرمایا الا انہم هم السفہاء یہ پاگل ہے کہنے والے پاگل تو صحابہ کے گستاخ کو کم از کم اتنے لفظ پہ تو جواب دینے تو تم کیوں ٹمٹما رہے ہیں اتنا لفظ تو بولنے دو ہمیں کہ جتنا یہ کالا بولتا ہے تو ہم بھی تو بولے نا صحابہ کی عزت اللہ یہ لفظ بول کے آپ مطمئن ہونا ہو میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میرا رب بھی راضی ہے میرے مصطفیٰ بھی راضی ہے بندوں کے راضی اور ناراضگی سے کیا ہوتا ہے سبحان اللہ سوتا نفس اور منبر پہ دادا صاحب فرماتے ہیں بیٹھنے والا بندہ سب سے پہلے رب سے عہد کرے تیرے لیے بولوں گا تیرے لیے بولوں گا تیرے لیے کسی کو سامنے نہیں رکھوں گا تیرے لیے بولوں گا یہ حضور داتا کا نبخش کہ تیرے لیے بولوں گا اللہ اکبر تو اس لیے الا انہم هم السفہاء میں یہ نقطہ بھی پوشیدہ ہے کہ جب صحابہ کا دشمن صحابہ پر بھونکے تو اپنا انداز بھی بدل لو اپنے الفاظ بھی بدل لو آئندہ تو نہیں خطیب صاحب کو کہے رمضان صاحب کو کہو گے وہ جی فرقہ بندی کی بات کر رہے ہیں آپ ادھر جا کے کیوں نہیں کہتے یہ تقیہ باز فراڈی قسم کا بندہ جو ہمارے پیروں کو بھی فریم خوردہ کر گیا اور ہمارے بھی ڈھولکی جتنے لوگ جو ہے وہاں ٹکر کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر یہ میں کہتا ہوں تمہیں امام حسن کے ہاتھ کی بھی حیا نہیں قسم رب کی میں بات دل سے کہنے لگا ہوں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کو دوسری طرف نہ لے جانا کیونکہ آج بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے حضرت یہ جملہ سمجھ لینا اور بار بار سمجھنا بدگمانی نہ کرنا میں جو سمجھا رہا ہوں حضرت امیر معاویہ کا تحفظ ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ امام حسن کا تحفظ ہے حسنین کریمین کا تحفظ اس حضرت امیر معاویہ کے تحفظ میں ہے اگر حضرت امیر معاویہ پر بھونکنے والوں کی زبان نہ بند کی جائے تو حضرت امام حسن کیسے بچیں گے اور امام حسین کیسے بچیں گے دادا صاحب نے لکھا 40,000 ہدیہ ہر مہینے حضرت امیر معاویہ امام حسن کو بھیجتے تھے تو یہ کیا بات ہے کہ امام حسن تو ہدیہ اور نذرانہ بھی قبول کرے اور امام حسن اور حسین کا ماننے والا اندر سے بھی کالا اور باہر سے بھی بات سمجھ میں آئی ہے یہ حضور اعلیٰ حضرت کا یہ طریقہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے کہ فرمایا ہم خواہ ذکر نہیں کرتے حضرت امیر معاویہ کا
ہاں ایسی بات نہیں ہے، فرمایا حسنین کریمین کا تحفظ بھی ہمیں مقصود ہے، اور یہ وہ دیوار ہے اور یہ اسلام کا دروازہ ہے جو اس دروازے سے گزر۔ یاد رکھو میرے جوانوں، مر جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت جو ہے وہ کنڈی ہل جائے اور دروازہ کھل جائے اور آواز آ جائے۔ یہ تقریریں بھی ادھر ہیں، یہ سب کچھ ادھر ہی ہے۔ اللہ کے ہاں اخلاص للہیت کام دیتی ہے، اور میں اس چیز کو نظر میں رکھ کے آپ کو یہ نصیحت و وصیت کے طور پہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تحفظ ہے وہ اصل میں اسلام کا تحفظ ہے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے متعلق کوئی بندہ گرتا ہے، تفصیلی فوراً ہو جائے گا، پھر رافضی ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ وہ جھنڈا ہے جو تمہیں بچائے گا۔ کیونکہ تفصیلی خلفۂ راشدین کا نام بھی لیتا ہے، رافضی بھی اپنے طور پر لیتا ہے، یہ قابل تقریر، وہ قابل عزت ہیں، وہ ہمارے ہیں، وہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو اس انداز میں بات کر، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس دروازے کو کراس کریں، حضور غوث اعظم نے یہ لکھا ہے، فرمایا کہ اسلام کی عظمت کا دروازہ امیر معاویہ، کیونکہ جب اس کو کراس کرتا ہے پھر گرتا ہے۔ ایک تجزیے کے طور پہ میں کہنے لگا ہوں، آپ کا ایمان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس کنبے کے اندر بھی کھوٹ ہے نا، صحیح امیر معاویہ کے اندر کوئی بھی دیکھو، کسی اپنے معاشرے میں دیکھو، جب کھوٹ آئی نہیں، وہ بہت ساری جگہوں پہ پھسلا ہوا ہوگا۔ بزرگوں نے ایسی نہیں باتیں کی، ایسی نہیں کہا ہاں حضور غوث اعظم کی چھوٹی نظر ہے، عبداللہ ابن مبارک کا چھوٹا مقام ہے، حضور داتا صاحب کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، یعنی اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو بچائیے، ایمان بچائیے، صحابہ اکرام کی عزت و ناموس پہ پہرا یہ اپنی زبان سے بھی دیجئے، ہاتھ پہ بھی دیجئے، سوچ سے بھی دیجئے۔ واٹسپ پہ کام کر رہے ہوں تو تحفظ کے لیے مجاہد بن جائیے، فیس بک پہ کام کر رہے ہو، کسی پلیٹ فارم پہ آپ کام کر رہے ہو، کسی آفس میں کام کر رہے ہو، تو آپ کا جتنا دار اختیار ہے اس میں اپنے حصے کا چراغ ضرور جلائیں، اور اپنی طرف سے کوشش ضرور جاری رکھیں، اور کبھی بھی سرکار کی نسبت کے متعلق ذرہ برابر بھی بدگمانی نہ کرنا۔ گر جاؤ گے، مر جاؤ گے، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ محبوب کے بارے میں بہت خیر مانگتے ہیں، اللہ کو نصیب کی ضرورت ہے، اللہ تلاوت کی ضرورت ہے، اللہ محبت دیکھتا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اپنے وقت میں رہتے ہوئے اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹنا بھی چاہ رہا ہوں، اس لحاظ سے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے چونکہ یہ کرنٹ ایشو تھا، اور اس حوالہ سے ایک ایسی جو ہے طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا، اور اس حوالے سے ضروری تھا کہ یہ ایک مرکزی پروگرام ہے اور مرکزی نشست ہے، اور اس میں آپ کے ذہنوں کو میں صاف کروں۔ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان کا مسئلہ ہے، اور جہاں آپ کی عزت و تقریم کا مسئلہ ہے، یا امام عالی مقام کی تقریم کا مسئلہ ہے، یا اہل بیت اور ساری ہستیوں کی تقریم کا مسئلہ ہے، آپ لوگ اہل سنت کو سمجھو، جو دار والے لوگ بھی بیٹھے ہو اور ہماری باتیں ٹیپ کر کے تو آپ آگے رپورٹنگ کرتے ہو، خدا کا واسطہ ہے تم بھی سمجھو تم نے مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اور یہ جو آج تم کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہہ رہے ہو، اور آج یہ جو تم نے یہ سارا سسٹم بنا رہے ہو، اور ایک جو ہے وہ کسی ملک کا سایہ بنانا چاہتے ہو، اس ملک کو بھی ذرا غور کرو، اپنی
اپنی آخرت کی فکر کرو. اور اگر تم سیریس ہو تو ہم نے کتنی دیر پہلے ایک نسخہ تمہیں دیا تھا اور علماء حق اس پر کلام کرتے رہتے ہیں. دیانتداری کے ساتھ ہمارے پاس امن کا ایک نسخہ ہے, کوئی اسے رد نہیں کر سکتا. امن اس صورت میں ہے کہ مقدسات کی توہین نہ کی جائے, ادب اور احترام سے ان کے متعلق الفاظ استعمال کیے جائیں. اگر کھول دوں تو آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے بولوں گا کہ آپ کا دل نہیں کرتا حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کرنے پہ, قطعاً آپ نہ بولیں نہ شان بیان کر رہے ہیں. مولا علی پاک کے نعرے نہ لگائیں, صدیق اکبر پاک کا ذکر نہ کریں, فاروق اعظم کی آپ کی منقبت نہ بیان کریں. آپ کی منقبت کے وہ لوگ محتاج نہیں ہیں جب رب نے انہیں رضی اللہ عنہ کہہ دیا ہے. جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ان پہ سلام جو ہے وہ آتا رہے گا اور ان کی شان بیان ہوتی رہے گی. میرے اور تیرے یہ لوگ محتاج نہیں ہیں, یہ سمندر ہے, ہم قطرے کی کیا حیثیت ہے. ہم اگر بادب ہاتھ باندھ کے حاضر ہو جائیں گے تو ہمارا ہی بھلا ہے. لیکن سمجھانے والی بات یہ ہے کہ آپ کا دل نہیں کرتا حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کرنے کو, نہ بولو بسم اللہ, مولا علی کا نام نہ لیں, نہیں بسم اللہ نہ لو, ابو بکر صدیق کا نام نہ لو, فاروق اعظم کا نام نہ لو, بسم اللہ نہ لو, کسی کی شان نہ بیان کرو. ایک ترلا ہے امن کہہ دیں, شان بیان نہ کرو, نہ کوئی ضروری, لیکن بے ادبی نہ کرو. کیا آپ کو بات سمجھ آئی ہے اور آپ تائید کر رہے ہیں اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کہ آپ بے ادبی نہ کریں. آپ کا مسئلہ کہ آپ اپنے بارے میں بیان کریں, ہم اپنا مسئلہ مسجد میں بیان کریں گے. آپ اپنا جو آپ کا مرکز ہے وہ ہم بیان کریں, اپنا مسئلہ بیان کریں. آپ سارا دن جو ہے وہ کسی خاص شخصیت کا نام لیتے نعرے لگاتے رہیں, بس نہ اشارہ تن نہ کنایہ تن, کسی بھی انداز میں کسی ہستی کی بے ادبی نہ کریں بس. اور ادارے ان لوگوں کو پابند کریں کہ بس بے ادبی نہ کریں, اور بے ادبی جب نہیں کریں گے تو پھر امن قائم ہوگا. اور جب ادارے خود پکڑ کر ٹکٹ کرا کے انگلینڈ بھیج دیں گے تو پھر ہم انہیں کیسے دیانتدار سمجھیں؟ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اچھا ٹائم تو ہو گیا. جنتی 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 جنتی. یہ تو پردہ سی جنتی ہے. سچا سچے کو پسند, ایک منٹ, سچا سچے کو پسند کرتا ہے, مسلمان مسلمان کو پسند کرتا ہے, جنتی. تو جنتی جو لوگ ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں, ان کے نعرہ لگائیں نا. جنتی 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 جنتی. زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. بس اتنی سی بات ہے جو میں نے سمجھا دی. امن چاہتے ہو, یہ ہوتا ہے لفظ امن. امن 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 امن. میں نے کہا اگر آپ مہربانی کر کے چاہتے ہیں, ابھی صرف کہتے ہیں, چاہتے تو بس بے ادبوں کو روکیے. سنی بھی کبھی بے ادب ہوا ہے تو سنیوں پہ فورس شیڈیول کیوں لگاتے ہو, سنیوں کی ضلع بندی کیوں کرتے ہو بھائی, کیوں کرتے ہو؟ بے ادبوں کی زبانیں بند کرو. تو اس لحاظ سے
یہ بات سمجھنے والی ہے اور غور و فکر کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے یہ اصل میں ایک نتیجہ ہے اللہ کی محبت کا۔ اللہ کی محبت اصل ہے، اور جب اللہ کی محبت غلبہ کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے نتیجے میں ابھرتی ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو اہل بیت کی محبت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ کیا کچھ کہہ گیا اور آپ ابھی تک وہیں بیٹھے ہیں جہاں پر بیٹھے۔ یعنی یہ اللہ اہل بیت کی محبت نتیجہ ہے، رسول اللہ کی محبت نتیجہ ہے، اصل اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت جب کھلتی ہے تو اس کی صورت رسول اللہ کی محبت ہے، اور رسول اللہ کی محبت کی جب خوشبو آتی ہے تو پھر نسبتوں کا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا ادب جب مل جائے، حضور کے صحابہ ہو یا اہل بیت ہو، ان کی محبت جب بندے کے اندر آ جائے تو سمجھو اس بندے کے اندر محبت رسول بھی ہے اور محبت خدا بھی ہے۔ پتہ نہیں آپ ناراض ہو جائیں، ویسے ہر نماز کے بعد وظیفہ کیا کرو، یا صدیق یا عمر یا صدیق یا عمر 11 بار، یا عثمان یا حیدر یا عثمان یا حیدر 11 بار، یا حسن یا حسین 11 بار، ایمان بچ جائے گا۔ مجھ سے پوچھنے لگا یہ وظیفہ جو ہے، میں نے کہا کوئی وظیفہ کوٹھی کے لیے لیتا ہے، کوئی دکان کے لیے لیتا ہے، کوئی باہر جانے کے لیے لیتا ہے، کوئی اندر آنے کے لیے لیتا ہے، کوئی شادی کے لیے لیتا ہے، اور کوئی اولاد کے لیے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ کسی کا جو مقصد ہے وہ وظیفہ لیتا ہے، ہم تو وہ وظیفہ دیتے ہیں جس سے ایمان بچ جائے۔ یہ ضرور کر کے دیکھنا تمہیں زیادتے ہو جائے۔ اللہ کیوں اللہ کے وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اشارے ہو رہے ہیں اور وقت تھوڑا سا اس لیے بڑھا رہا ہوں میں، تو اس لحاظ اللہ کی جو محبت ہے، دیکھیے حضور نے کیا کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ رو لو۔ اس دفعہ میں طائف میں گیا تو آپ کے جسم کی آج بھی خوشبو تازہ، حرمین کے بعد شاید ہی کوئی بڑی مسجد ہو، حضرت ابن عباس کی مسجد سے بڑی طائف کے اندر بہت بڑی مسجد ہے، اتنی بڑی مسجد، اور آپ کا جسد اقدس جس جگہ پر ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ ہاں اگر بدعقیدگی کا نزلہ نہ ہو تو آتی ہے۔ مولانا عنایت اللہ صاحب صاحب علم والے آپ ٹرین پہ بیٹھے تھے نا، تو جب ٹرین پہ بیٹھے تھے تو ایک بندہ ساتھ ہو گیا، ماشاءاللہ آپ سنی ہو، الحمدللہ میں سنی ہوں۔ یہ برگر کھانے والے بیچارے شرماتے ہیں، جو سیدھے سادے لوگ اور جنتی لوگ تھے وہ تو فخر سے کہتے تھے الحمدللہ میں سنی ہوں۔ تو آپ بھی زور سے، میرا مشورہ زور سے کہا کرو الحمدللہ، سینے میں ہاتھ رکھ کے کہو نا الحمدللہ میں سنی ہو نا، بس مارنے کی اجازت نہیں۔ میں نے ایک بابا جی سے پوچھا یہ دڑل کیا ہے؟ فرمایا جہاں ابو بکر عمر نہ ہو وہاں دڑل ہے۔
ہم تنقید والا اصلاح کر رہے ہیں. میں جو سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیے. یہ سینے پہ جو ہاتھ ہے نا یہ اصل میں عقیدت والا ہاتھ ہوتا ہے. الحمدللہ نسبت. ہاں جی یہی کہو. کیا کہو؟ اچھا یہاں پر سلیم عارف صاحب گجر ہے. آپ میں سے بہت سارے پٹ ہوں گے, چٹ ہوں گے, باجوہ ہوں گے, چیما ہوں گے, چٹھا ہوں گے, بہر ہوں گے. ہاں جی یہ پہچان کے لیے ہے نا, برادری میں پہچان کے لیے. تو آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں مہر ہوں, میں چیما ہوں, میں چٹھا ہوں, میں باجوہ ہوں, میں گجر ہوں. اس وقت کبھی نہیں کہا میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. کیا بات. سمجھا رہا ہوں, آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے, ہمیں آپ کے وقت کا اندازہ ہے. مجھے صبح جا کے کلاس بھی لیتی ہے حدیث شریف کی. کاش آپ اور ویسے سے آپ کو تو شب بیداری ہوتی ہے, ایک جلسے کے بعد کئی جلسے بھی ہم نے کر لیں. تو آپ توجہ فرمائیے جو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ چیما کیا ہے. چیما ہوگی اسی چیمے آنے ہیں, اسی چٹھے آنے ہیں, اسی گجر آنے ہیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ گجر ہو, آپ راجپوت ہو, آپ ویس ہو, فلاں ہو, فلاں ہو, فلاں ہو, فلاں ہو. سبحان اللہ. تو جب گجر فخر سے کہتے ہو, چیما کہتے ہو, تو یہ دنیا کی پہچان ہے, قبر کی پہچان کیا الحمدللہ میں سنتے ہیں. جس نے قبر میں بھی کر, قبر میں گجر شجر نہیں ہے, مانی ماں بیٹھا آواز بار گجر نہیں بولتے ہیں بنا دے ہمارے لیے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی اللہ اکبر. تو اس لیے اس وقت بچت ہوگی حضور کی نسبت سے. کل نسب و سبب ینقطع, ہر نسب و سبب جو ہے منقطع ہو جانا. الا نسبی و سببی. فرمایا جب ہر نسب منقطع ہو جائے گا تو میرا نسب بھی تمہیں کام دے گا, میرا وسیلہ بھی تمہیں کام دے گا. جانا چاہیے کہ ہمارے پیر پک رہے ہیں. اور سمجھا کے کہ میرے بھائیوں یہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اصلی پھولوں والے شجر مانگ رکھیں گے تو لوگ نقلی پھولوں والوں کے پاس جائیں گے, جو نعرے لگائیں گے آجو ہمارے پاس اصلی ہے تو گاہ ادھر جائے گا. تو اصلی والے کو موت پڑی ہوئی ہوگی اور وہ سست ہوگا. تو اصلی والا شجر نیچے رکھے گا تو نقلی والے کا سودا بکے گا. وہ خدا کی قسم تو ہی اصلی ہے اور نصلی تو ہی علی والا ہے, تو ہی علی سانگلہ ہل والے شہنشاہ مولانا عنایت اللہ سانگلہ ہے. وہ مولوی صاحب نے پوچھا الحمدللہ میں سنی ہوں. تو وہ مذاق سے کہنے لگا, چڑھانے پھر جنتی بھی ہوں گے نا. الحمدللہ ہم جنتی بھی تو کون جنتی ہے؟ اہل سنت کا ہے بڑا پاک ہے جی. اللہ اکبر. تو اس لحاظ سے الحمدللہ ہم جنتی ہیں. تو وہ بڑا شرارتی تھا ہے جی, بہت شرارتی تھا. تو ساتھ ہے جی مولانا فیصل صاحب تو دور ہے نا, وہ بالکل ایسے قریب ہے.
جب سونگنے لگا نا کیا سونگ رہا ہے؟ بس میں سونگ رہا تھا کیونکہ آپ تو جنتی ہیں، تو جنتی کی خوشبو 3 میل دور جاتی ہے۔ حدیث میں نے پڑھا ہے، آپ نے فرمایا پوری حدیث نہیں پڑھی، جنتی کو جنتی کی خوشبو آئی۔ آپ تو بنتا ہے زور سے کو حیدر تو طائف کے اندر ہم نے دیکھا کہ ابن عباس اور آپ کی مسجد اور آپ کی قبر اقدس قبرستان میں بھی ہے، اور پھر وہاں جانے کی بھی اجازت نہیں، وہاں نظروں سے ہی پیا جاتا ہے اور نظر سے ہی پلایا جاتا ہے۔ میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، یہ لفظ نہیں بول رہا، میں اسپیشل وہاں جاتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس جانے والا قرآن سے بڑا نزدیک ہو جاتا ہے۔ ابن عباس کا ختم دلانے والا قرآن کا ماہر ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور کی دعا ہے ان کے لیے۔ آپ جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے نا، حضرت عباس کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عباس، وہ امام حسن کے ہم عمر تھے، تو یہ دونوں شہزادے کیا کرتے تھے، جب حضور تہجد پڑھتے تھے نا تو حضور انہیں ساتھ کھڑا کر لیتے تھے، حضور انہیں ساتھ کھڑا کرتے، ایک طرف حسن پاک کو ایک طرف عبداللہ ابن عباس کو کھڑا کرتے، اور پھر آپ کی تہجد کی نماز بہت طویل ہوتی تھی، سورہ بقرہ ایک رکعت میں، سورہ آل عمران ایک رکعت، پڑھو بخاری۔ سب سے زیادہ فائدہ قرآن کا جو ہے وہ تہجد میں ہوتا ہے، جس کا دل نہ جگمگائے وہ کوشش کرے کہ تہجد میں قرآن پڑھے، اور جس کا نفس قابو میں نہ آئے اور جس کا تزکیہ نہ ہو اور بار بار کوشش کرے، وہ تہجد میں جتنا قرآن آتا ہے پڑھے، نہیں آتا تو سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے، کثرت سے قرآن تہجد میں پڑھے، نفس کا تزکیہ بھی ہو جائے گا۔ مجھے ایک بچہ کہنے لگا حضرت کیا کروں، دل نہیں کرتا، میں نے کہا تو دل کا بندہ نہیں رب کا بندہ ہے، دل نہیں کرتا، یہی تو امتحان ہے، دل نہ کرے اور مالک کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ دوہرا ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو ابن عباس کو حضور ایسے کھڑا کرتے، میرا بچے بھی تھے، آپ نیچے ہو کے پھر سو جاتے، امام حسن بھی سو جاتے، حضور پھر اٹھا، نماز بھی جاری ہے اور حسن کا ہاتھ بھی پکڑا، ہائے 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 ہائے، واہ امام حسن آپ کی کیا شان ہے کہ ادھر معراج ہو رہی ہے اور ادھر حسن کی طرف دھیان ہو رہا ہے۔ حسن کو اٹھایا، عبداللہ کو اٹھایا۔ اچھا پھر حدیث میں آتا ہے، حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب نے لکھا، تو آپ نے بھی اور دیگر محدثین نے بھی لکھا کہ آپ کیا کرتے کہ حضور تہجد پڑھ رہے ہوتے تو بعض دفعہ عبداللہ ابن عباس یا امام حسن حضور کی ٹانگوں مبارک سے گزرنا چاہتے، پیچھے سے آگے کیا کرتے، جب گزر نہ پاتے، یہی آپ کا پیار تھا۔ اور حضور ایک مسئلہ بھی ذہن میں آگے بتا دیں، اگر آپ بولے تو پھر ابھی ذہن میں آیا، ابھی آیا، 6-7 سال بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 9 سال کی بچہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، گزرنا چاہ رہے تھے، ٹانگوں سے گزرتے نہیں تھے، پتا چلا سرکار کا کھڑا ہونے کا انداز پاؤں کو قریب کا تھا، دور کا نہیں تھا۔ یہ بچہ بھی نہیں گزر جاتا، تو ہم تو آج کچھ لوگوں سے یہ سنتے ہیں سنت کہ پورے دروازے جتنے پاؤں کھول
جہاں سے بحث بھی گزر جائے. ہم تنقید نہیں کر رہے, ہم سمجھا رہے. بہت سبحان اللہ. یا وقت کافی ہو گیا, وقت ہو گیا ہے, کافی ہو گیا. اللہ اکبر. چلو یہ حدیث کا اشارہ کر کے بات مکمل. آپ کا دل بھی نہیں کر رہا, میرا بھی نہیں کر رہا. بات سچی ہے, لیکن کیا کریں, فجر بھی ہے. اور ہاں بھائی عزیز دوستانی تو ہم نہیں ہیں نا جی. اللہ اکبر. اور آپ نے بھی فجر پڑھنی اور ضرور پڑھنی, تبھی قبول ہوگا کہ فجر پڑھو گے. یا فجر پڑھو گے تو ایک سجدہ اور کرنا کہ رات کا ذکر قبول ہوگا. ہاں جی, اللہ اکبر. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا نا, احب اللہ بما یغضوکم من نعمہ. فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے غذا دیتا ہے. یعنی کس وجہ سے کہ وہ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, تو اس لیے اللہ سے محبت کرو. اور پھر اللہ سے محبت کے بعد حضور نے فرمایا احبونی لحب اللہ. فرمایا میرے ساتھ محبت کرو اللہ کے لیے کہ میں اللہ کا محبوب. اور احب اہل بیت لحبی. فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے, میری محبت کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرو. اور اللہ کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرو. اور اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے, تمہیں غذا دیتا ہے, تمہیں پالتا ہے. تو پتا چلا کہ یہ اللہ کی محبت اصل ہے, اور اللہ کی محبت کی وجہ سے حضور کی محبت ہے, اور حضور کی محبت کی وجہ سے اہل بیت کی محبت ہے. تو اہل بیت کی محبت اور حضور کی محبت یہ دو نہیں ہے, ایک ہی ہے. اور اہل بیت اور حضور کی محبت اور اللہ کی محبت یہ ساری تین نہیں ہے, ایک اللہ کی محبت ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی محبت کا نتیجہ حضور کی محبت ہے, اور حضور کی محبت کا نتیجہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے. تو پتا چلا صحابہ کا ذکر کرنا اور اہل بیت کا ذکر کرنا, کاش میں سمجھا سکوں, صحابہ اور اہل بیت کا ذکر یہ اصل میں رسول اللہ کا ذکر ہے, اور رسول اللہ کا ذکر اصل میں خدا کا ذکر ہے. یہ اصل توحید ہے. یہ جیسے تجھے وہم آ گیا کہ تو صحابہ کے نعرے لگاتا رہا, اہل بیت کے نعرے لگاتا رہا, قسم رب کی صحابہ اور اہل بیت کا نعرہ حضور کا نعرہ ہے, اور حضور کا نعرہ رب کی توحید کا نعرہ ہے. یہ میں تینوں اندر سمجھا تے میرے باہر کون سمایا, یہ میں تینوں اندر جانا تے قیدی جانا, اندر تمہیں باہر تمہیں بلا توڑنا. یہ توحید ہے. تو اب مختلف سامعین حضرات اللہ کو سلامت رکھے. اور آج ایسا پروگرام ہے کہ لگ رہا ہے کہ اس کا کنیکشن کربلا سے بھی ہے اور مدینہ سے. میرا دل کہہ رہا ہے, تو میں اس لیے آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے. شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے. یہ شکر روزانہ دو نفل پڑھا کرو ہے, دو نفل شکر سے نعمت بڑھتی ہے. جب آپ روز شکر کرو گے تو پختہ سنی ہوتے جاؤ گے, پختہ سنی ہوتے جاؤ گے, پختہ سنی ہوتے جاؤ گے. تو شکر کرنا نہ بھولیے. اس لحاظ سے کیوں کہ صحابہ اور اہل بیت کی جو محبت ہے یہ کیا ہے, یہ ایک بار صحابہ کی صورت میں ہے, ایک بار اہل بیت کی صورت میں ہے. صحابہ اور اہل بیت والا پر یہ دونوں پر سلامت ہوں گے تو پھر پرواز ہوگی. اور اگر خدا کیوں آگے حضور نے وقت نہیں ورنہ میں بیان کرتا کہ حضور نے جیسے اہل بیت کی محبت کو اپنی وجہ سے کہا, صحابہ کی بھی محبت کو بالکل حضور نے اپنی وجہ سے فرمایا. اسی ترمذی میں, یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3769, اور اسی کے آگے یہ حدیث ہے جو حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی
لا تتخذهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں خدا کا خوف کرنا، اللہ سے ڈرنا. فمن احبهم فبحبی احبهم، ان سے محبت میری محبت کی وجہ سے ہے اور ان کا بغض میرے بغض کی وجہ سے ہے. تو اس کالے کو کیا سمجھ آئے کہ تو صحابہ کے بارے میں جب بول رہا ہے تو ناراض مدینے والا بھی ہو رہا اور خدا بھی ہو رہا ہے. زیادہ سختی تو نہیں ہوگی؟ ابھی حسین پاک کا ذکر تو ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ویسے ایک چھوٹی سی بات مجھے بتائیے، آہستہ سے پوچھنا چاہ رہا، وہ کتا جو اصحاب کہف کے دروازے پہ بیٹھے، اللہ کو اتنا سونا لگے، اللہ کو اتنا اچھا لگے کہ اللہ اس کا ذکر قرآن میں فرمائے. اور جس طرح اصحاب کہف کی کروٹیں چینج ہوتی ہیں پھر ساتھ کتے کی بھی ہوتی ہیں. تو کتے کا بھی اسی طرح ذکر ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اصحاب کہف کے غار پر کتا بیٹھے تو رب کو محبوبوں کی وجہ سے اتنا عزیز لگتا ہے. تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ رسول اللہ کی پشت پر کھڑے ہونے والوں کا مقام کیا ہے. بیان پھر کبھی کریں گے. ایک نعرہ دل کو ٹھنڈ پڑ جائے، کیونکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن ہے اور دل کا چین حسین ہے. گانی ونڈ والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. ہم ایسے بے وفا نہیں ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ہمارا امام ہاتھ دے تو ہم کہیں وہ بھی کوئی قابل تکریم ہے. بے وفا. اللہ اکبر. امام حسن حسین کا نام ایسے ٹھنڈ پڑ جائے. میں ادب اور احترام کے ساتھ لینے لگا ہوں. آنکھ کی ٹھنڈک دل دا چین کر کے. اور میں یہ بار بار کہہ کے آیا ہوں سیدہ زہرا کے در پر بھی کہ سیدہ زہرا ایسے لگا کہ توجہ یہ نام لیتا گیا آنکھوں سے آنسو آئے. ایسا لگا کہ سیدہ زہرا ایسی خوش ہو رہی ہے. خوش ہو. قسم ہے رب کی سیدہ زہرا آپ پہ خوش ہو جائے گی. آپ آنکھیں بند کر کے نام لو. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. دونوں ہاتھوں میں مدد کر کے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسن یا حسن. کسی کو ہاتھ نہیں جائے تو اس کی قسمت آپ نے. یا حسن 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 یا حسن. کیا بات ہے آپ کی کہ وہ کون حسن و کون حسین جو مملکت شہادت کے تاجدار ہیں، خان نبوت کے در شہسوار ہیں، ملک ولایت کے سلطان ذی وقار ہیں، سلطنت روحانیت کے شہریار ہیں، تقدیس و عظمت کے روشن مینار ہیں، نور الانوار ہیں، سر الاسرار ہیں، قافلہ سرار عشق ہے، عاشق اسرار عشق ہے، شہزاد گل و قبا ہے، راقب دوش مصطفیٰ ہیں، امین امانت خدا ہیں، جلوہ شمس الضحیٰ ہیں، نقش بدر الدجا ہیں، پیکر صدق و صفا ہیں، نواز سید الثقلین ہیں، زینت بزم کونین ہیں. حیدر کے دل کا چین ایک حسن ہے دوسرے حسین. یا حسن یا حسن یا حسن. وآخر دعوانا. اسی طرح آگے نہیں آنا. سلام پڑھنا آنکھیں بند کر کے تاکہ حضور کی بارگاہ میں